قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور اس کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک کونسلر کو بی جے پی رکن پارلیمنٹ ترپاٹھی نے مار دیا ہے، مار پیٹ کی ہے۔ تو بی جے پی جو لوگ جہاد کا بہت زیادہ بول رہے ہیں، انہی کے لیڈران میں موجود جن لوگوں نے جو ہے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین سے شادی کی ہے، ان کا کیا ہوگا، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہیں پر سی اے مخالف مظاہرے کا حصہ نہیں رہے مسلم نابالغ کو 11 مہینے تک کس طرح جیل میں رہنا پڑا، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہیں پر کیرل میں توہین آمیز سوشل میڈیا پوسٹ پر 3 سال کی سزا کا قانون بنائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہیں پر ناظرین ہندوستان کی وہ تصویر بتاؤں گا کہ آج بھی کس قدر جو ہے ذہن کی تنگی، عصبیت اور کس طرح کی روایات پائے جاتے ہیں۔ کراچی ورسس کشمیر یا پھر شیو سینا ورسس بی جے پی، کیا ہے یہ معاملہ، یا ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں خواتین کی، کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، چھتیس گڑھ سے آ رہی یہ ویڈیو ہے۔ ایک مندر میں کچھ پجاری داخل ہو رہے ہیں اور مندر میں داخل ہونے سے پہلے ان کے راستے میں خواتین اوندے منہ سوئے ہیں، ان کے اوپر سے یہ پجاری گزر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ جن خواتین کے اوپر سے گزریں گے ان کو اولاد ہوگی۔ یہ حالات ہیں ہمارے بھارت کی، اور یہ لوگ دوسرے مذاہب کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو جینا کیسا ہے اور رہنا کیسا ہے۔ یہ 21 سنچری کا بھارت ہے جہاں پر کسی بھی قسم کا بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ خواتین کے اوپر کس طرح ظلم سے یہ لوگ پیر رکھ کر کے گزر رہے ہیں مندر میں داخل ہونے کے لیے، اور ان خواتین کا عقیدہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کو اولاد ہوتی ہے۔ یہ دھمتری نامی ایک ٹیمپل ہے، ایک مندر ہے، اس کے یہ لوگ پریسٹس ہیں، اور کل یہ معاملہ پیش آیا ہے چھتیس گڑھ کے علاقے میں دھامتری نامی علاقے کی ویڈیو ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ پورے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، اور الگ الگ تبصرے اس ویڈیو کو لے کر کے اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے 21 سنچری کے بھارت کی مذاق اڑا رہے ہیں اس ویڈیو کو پیش کر کے۔ ناظرین آئیے، تیجسوی سوریا جانتے ہیں بی جے پی کا لیڈر، کرناٹک سے اس وقت ایم پی بھی ہے، لیکن اس کے بیانات کس طرح زہریلے ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی کو لے کر کے جو ہے ایک متنازع بیان دیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے جناح سے تعبیر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے ہندوستان میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے بیانات سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد میں ڈیولپ کچھ نہیں ہوگا، حیدرآباد میں کسی بھی طرح کے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے اولڈ حیدرآباد میں، بلکہ جو ہوں گے وہ یہ ہے کہ جو ہے روہنگیا مسلمانوں کو یہاں بسنے کی اجازت دیں گے، اتنا ہی ہو سکتا ہے یہاں کی۔ اس میں اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی یہی چاہتے ہیں، وہ صرف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کے آڑ میں وہ روہنگیا مسلمانوں کو حیدرآباد میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں، ان کو براہ راست جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اس طرح بیان دیتے ہوئے اسد الدین اویسی کے بارے میں کہا کہ وہ جب بیان دیتے ہیں تو اس میں اسلامزم چھلکتا ہے، ایکسٹریمزم چھلکتا ہے، اور سیپریٹزم یعنی کہ الگ کرنے کی، فرقہ واریت کی، قومی یکجہتی کو توڑنے کی، اور اسلام کے سلسلے میں جو باتیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں اس کے سلسلے میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے محمد علی جناح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسد الدین اویسی کو یہ متنازع لیڈر جو کرناٹک سے، جس کا تعلق ہے بنگلور سے، تیجسوی سوریا، اس نے جو ہے اس وقت بیان دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے اس کے جواب میں برادران اویسی سے کس طرح کا جواب آتا ہے۔ ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ممبئی میں اس وقت شیو سینا ورسس بی جے پی ہے۔
جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیو سینا کا ایک لیڈر یہاں کے جو بہت ہی پرانا ہوٹل تھا کراچی سویٹس، اس سے کراچی کو ہٹانے کی بات کرتے ہوئے وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ اس کے بعد سے لگاتار لفظی جھڑپ جاری ہے شیو سینا میں اور بی جے پی میں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو راوت جو شیو سینا کے لیڈر ہیں اور ترجمان بھی ہیں، انہوں نے صاف کہا کہ جو ہے کراچی بہت ہی پرانا ہے، کراچی کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے جو ہے کراچی کے سلسلے میں جو لفظ تھا اس کو ہٹانے کو لے کر کے انہوں نے جو ہے ناراضگی جتائی تھی۔ اس کے بعد یہاں کی بی جے پی ان کو آڑے ہاتھوں لینے لگی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک دن کراچی بھی ہندوستان، ہم اکھنڈ بھارت پر جو ہے اعتبار کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، اور جو کہ مہاراشٹرا کے سابق سی ایم تھے اور بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس نے شیو سینا لیڈر کو جو ہے باقاعدہ کراچی سویٹس کے سلسلے میں، اس کے اونر کے سلسلے میں جو باندرا ویسٹ میں ہے اس کو لے کر کے جو تبصرہ کیا، اس کے جواب میں کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو ہے اکھنڈ بھارت بننا چاہیے اور اس کا حصہ کراچی بھی بنے گا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے راوت نے آج کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس پر اعتبار ہے، لیکن سب سے پہلے جو کشمیر پاکستان کی زیر انتظام ہے اس کو تو پہلا اپنا کر دو، پھر اس کے بعد ہم سب مل کر کے کراچی جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے شیو سینا کے راوت نے بی جے پی کے فرنینڈس کو اس وقت پوری طرح سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین، اصل میں کراچی ورسس کشمیر یا پھر شیو سینا ورسس بی جے پی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کی سویٹ شاپ سے نکلی ہوئی سیاست اب جو ہے کشمیر اور کراچی تک پہنچ گئی ہے اور اکھنڈ بھارت تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیڈران کس طرح کے آپسی بحث کی وجہ سے ایک دوسرے کو جو ہے اکھنڈ بھارت کے متوالے یا پھر جو ہے ہندوتوا کے متوالے دکھانے کے لیے صرف اور صرف مسلمانوں کے دشمن بن کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو دہلی کے ایک ہوائی اڈے کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں، جہاں پر آج 3.26 کروڑ کے مالیت یعنی 6.3 کلو سونا ضبط کر لیا ہے دلی کے ریلوے اسٹیشن پر، اور پولیس جو ہے ملزم کو گرفتار کر کے اس کو 14 دن کے عدالت حراست میں لے لیا ہے اور اس کے سلسلے میں تحقیقات چل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، معاف کیجیے گا شروع میں نے ایئرپورٹ کہا، دراصل دلی کے ریلوے اسٹیشن پر یہ سونا ضبط کر لیا گیا ہے۔ ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کونسلر نے ایک بی جے پی رکن پارلیمنٹ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی ضلع دیوریا میں میونسپل کے بی جے پی کونسلر نے اپنی ہی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پر مار پیٹ کا الزام عائد کیا، جبکہ رکن پارلیمنٹ نے اسے بے بنیاد قرار دیا۔ دیوریا میں وارڈ نمبر 17 راگھو نگر کے کونسلر آشوتوش تیواری نے ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ کو مکتوب لکھ کر کے کہا کہ ضلع پنچایت کیمپس میں واقع صدر رکن پارلیمنٹ راماپتی رام ترپاٹھی کی رہائش گاہ پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میونسپل کونسل کی بورڈ کی میٹنگ میں ٹاؤن ہال واقع آڈیٹوریم کا نام سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر رکھے جانے کی تجویز انہوں نے دی تھی، جسے میونسپل بورڈ نے پاس کر دیا اور گورکھپور کمشنر نے بھی مشورہ دیا تھا، اور اسی بات کو لے کر کے جو بحث ہوئی تو اس میں جو ہے رکن پارلیمنٹ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ یہ ہے بی جے پی لیڈران کی حقیقت، جو ہے کس طرح سے اپنے ہی پارٹی کے کونسلر کو جب لوگ اپنے مطلب کے لیے نہیں چھوڑتے اور مار دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات اس اپوزیشن کی جا رہی ہے یو پی لکھنؤ میں، وہ صاف اور واضح طور پر نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ ناظرین آج کل لو جہاد کا مدعا بہت ہی زیادہ چھایا ہوا ہے، تین ریاستوں میں اس کے خلاف بل قانون بننے کے لیے جو ہے پوری اتاولے ہو رہے ہیں بی جے پی حکومتیں۔ تو ایسے میں الگ الگ طرح کی باتیں سامنے اور تنقید نکل کر کے آ رہی ہے۔ لو جہاد کا مدعا اس وقت کافی سرخیوں میں ہے اور اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت اس کے لیے قانون بنانے والی ہے۔ بی جے پی کو چھوڑ کر تمام سیاسی پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن اتر پردیش حکومت اس کو مدعا بنائے ہوئے ہے۔ پرگتی شیل سماج وادی پارٹی لوہیا کے صدر شیوپال سنگھ یادو نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مسٹر یادو نے کہا کہ لو جہاد جیسا لفظ آئین میں نہیں ہے، بی جے پی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے اور اس قانون کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کئی بی جے پی لیڈروں کی کنبے کے اراکین نے بھی دوسرے مذہب میں شادی کی ہوئی ہے، جس میں خود ان کے مرکزی وزیر بھی شامل ہیں۔ میں بی جے پی کے لیڈروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شادیاں لو جہاد کی تعریف میں آتی ہیں؟ شیوپال سنگھ یادو نے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی اتحاد کر کے انتخابی میدان میں اترے گی۔ پارٹی بڑے اور چھوٹے دونوں سے اتحاد کرے گی۔ ابھی انتخابات ہونے میں تقریباً 1.5 برس ہے، سیٹوں پر بھی بات ہو جائے گی۔
سماجوادی پارٹی سے عزتدارانہ طریقے سے اتحاد ہوگا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہتے ہوئے لو جہاد کو مدعا بنائے جانے پر بی جے پی کو اس کی سازش قرار دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ظلم و ستم کس طرح یہاں پر اپنایا جا رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، اس کی تازہ مثال ایک اور نکل کر کے آتی ہے، اور وہ ہے سی اے مخالف مظاہرے کا حصہ نہ رہے مسلم نابالغ کو 11 مہینے بعد جیل سے رہائی ملی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے ٹھاکر گنج کے رہنے والے 16 سالہ حسین نے تقریباً 11 مہینے بعد 6 نومبر کو گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا۔ حسین گزشتہ 6 نومبر کو جیل سے رہا ہو کر گھر لوٹے۔ حسین کو 25 دسمبر 2019 کو اپنے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے پچھلے 10 مہینے جوینائل ہوم میں گزارا ہے۔ انہیں شہریت قانون سی اے کے خلاف مظاہرے میں شامل ہونے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ حسین کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک سی اے مخالف ایک بھی مظاہرے میں حصہ نہیں لیا۔ حسین نے کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے، میرے والد پلمبر ہیں جو بمشکل ہماری اسکول فیس بھر پاتے ہیں اور کتابیں خرید پاتے ہیں۔ اتر پردیش کے کئی اضلاع کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سی اے اور این آر سی کی مخالفت میں ملک بھر میں مظاہروں میں حصہ لیا۔ قابل ذکر ہے کہ پولیس نے جہاں بھی پرتشدد مظاہرے ہوئے وہاں لوگوں کو حراست میں لیا، گرفتار کیا تھا۔ گزشتہ 19 دسمبر 2019 کو دائر کی گئی ایف آئی آر میں نامزد 25 ملزمین میں سے ایک حسین کو دوپہر میں گرفتار کیا گیا تھا اور ٹھاکر گنج پولیس تھانے لے جایا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جوینائل ہوم بھیجا گیا۔ حسین نے کہا، مجھے میرے والدین کو فون کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں میری گرفتاری کی اطلاع تک نہیں دی گئی۔ تو یہ حالات ہے ناظرین، لمبی رپورٹ ہے کہ ان پر کس طرح کا ظلم و ستم اپنایا گیا۔ یہ اس وقت حالات بن گئے ہیں ہندوستان کے، اور بالخصوص جہاں جہاں بی جے پی حکومتیں چل رہی ہیں وہاں اقلیتوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر جس طرح کی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے بے قصوروں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں کیرلا۔ کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے ایل ڈی ایف لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ سرکار کے اس بل کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت کیرل پولیس ایکٹ میں ترمیم کر کے کسی بھی توہین آمیز سوشل میڈیا یا سائبر پوسٹ کے لیے جیل بھیجنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گورنر کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کیرل پولیس ایکٹ میں نئی دفعہ 118 یہ جوڑنے کے اہتمام کو منظوری دے دی ہے۔ اس کے مطابق کسی شخص کو توہین کرنے یا دھمکی دینے کے ارادے سے کیے گئے پوسٹ پر 3 سال کی قید یا 10,000 روپے کا جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو لے کر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قانون بولنے کی آزادی کی سمت میں بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پولیس کو کافی اختیارات فراہم کرتا ہے اور میڈیا کی آزادی کو کم کرتا ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ پنارائے وجین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑھتے توہین آمیز پوسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2015 میں ایکٹ کی ایک دفعہ 111 ڈی کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرنے والے کیرل واقع وکیل انوپ کمارن نے کہا ہے کہ وہ اس بل کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کریں گے۔ بہرکیف ناظرین، سوشل میڈیا میں ہونے والی ایک دوسرے دھرموں کی تنقید یا ان کی توہین کی وجہ سے جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ شاید ایسے حالات کو دیکھ کر کے کیرلا حکومت کی جانب سے بل لانے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کو مان کر کے چلنا ہوگا کہ جو ہے یہ قانون اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر ہر چھوٹی بڑی بات کو لے کر کے پولیس جو ہے اس کیس کا اور اس قانون کا غلط استعمال کر کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ کسی بھی معاملے کو لے کر کے اس طرح کے خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا میں، اور کیرلا حکومت کی اس فیصلے کو لے کر کے تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔